آگے طاہر بنگش صاحب ہیں سکھر سے، وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ ہے جی کہ اے گھوڑا تے اے میدان. ہاں طاہر بنگش صاحب اس کو اور طریقے سے بھی کہتے ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان، لیکن بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں اس الیکشن میں گھوڑا تو ہے لیکن میدان میں میسر نہیں. الیکشن کی اس ریس میں سب کو میدان میں یکساں ماحول ملنا چاہیے تاکہ ووٹر کھل کے اپنا حق ادا کر سکے. ابھی پہلے بھی طاہر بنگش صاحب اور طرح کے ایک سوال کے حوالے سے میں ماتم کر کے ہٹا ہوں. آپ کا سوال بھی ماتمی ہے نہیں ہے. اس ملک میں عام آدمی کے لیے یہ جب ٹیمپرنگ ہوتی ہے الیکشن کی تو یہ عام آدمی کو گالی دینے کے برابر ہے. کتے تیری ایسی کی تیسی، تیری کیا مجال ہے، تو اپنی پسند. دیکھو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں پہنچا اس لیے یہاں عام آدمی کے لیے نہ انصاف ہے، نہ اناج ہے روٹی، نہ علاج ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے علم ہے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے بنا ہے. جب تک برداشت کرنا ہے کریں، اٹھنا ہے اٹھیں، بیٹھنا ہے بیٹھیں، لیٹنا ہے لیٹے رہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں گھوڑا میں، سب کو سب کچھ پتا ہے. آپ نے سوال کیا ہے لیکن یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے. میں واک پہ جاتا ہوں، میرا اور ایکسپوئر نہیں ہے، مطلب میں تو بالکل ہی سوشلائز نہیں کرتا، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں کو اس کلب میں کو اس ہوٹل میں بیٹھا بلا، میرا نہیں قطن. میری زندگی میں اس کا کوئی اس طرح کی بات کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اور جب تک میں اپنے فارم ہاؤس میں رہا ہوں میں اندر واک کر لیتا تھا. اب یہ ان گھروں میں تو واک نہیں ہو سکتی تو مجھے پارک میں جانا پڑتا ہے. وہاں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، خواتین ملتی ہیں. معتم کل ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ خاتون، شی واز اے وڈو، بیوہ تھی وہ، انہوں نے، میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا ان کو بددعائیں بھی نہیں لگتی. یہ ایسے کوئی لانتی مردود ہیں، ایسا کوئی تعویذ گنڈا ہے، ان کو عوام کی بددعا بھی نہیں لگتی. لیکن بہرحال آج نہیں تو کل، دیر ہے اندھیر نہیں والی بات ہے. آج تک نہ میں نے کوئی لفظ سنا نہ پڑھا. یعنی ایک آدمی جو سمبل ہے دیانت کا، اس کے بارے میں بھی یہ گھٹیا. اور جو آپ نے کہا عدالت میں، اور آخری بات جو ہے نا آپ کی کہ ہمارے ادارے پبلک سرونٹ، بالکل نہیں، بکواس ہے یہ بات. ہم گوروں سے اصطلاحیں لے کے، میں کہتا ہوں کہ گورا جو کھا کے پھینکتا ہے نا ہڈی، وہ چوستے ہیں. پبلک سرونٹ، یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، یہ اس طرح ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے جب تک کوئی بہت بڑا راؤنڈ نہیں کھیلا جائے گا یہ بندے کے پتر نہیں بنیں گے. ان کے جینز میں گندگی ہے، ان کے ڈی این اے میں غلاظت ہے. یعنی چلو آپ نے کرنا ہے گرفتار تو تھوڑا تحمل بردباری کہ سر پلیز ہماری مجبوری ہے، ہم نے دیر آر ویز. جس طرح وہ ہاتھا پائی پہ اترے ہی ہے، مجھے نیچ اور گھٹیا لگ رہا ہے. لیکن اب کیا کریں، آپ کہہ رہے ہیں پبلک سرونٹ، کوئی سرونٹ نہیں، صرف عوام رعایا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مخصوص لوگوں طبقات کے علاوہ 14 اگست 1947 کو عوام آزاد نہیں ہوئے. میرے تو کالم ہے اس پہ، ظالموں، کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک کہ میں بھی کبھی 14 اگست کا جشن مناؤں. لیکن میں چونکہ جانتا ہوں یہ 20 25 30 سال کالم کتابوں میں موجود ہیں. تقریباً ہر یوم آزادی پہ میں یہ نوحہ لکھتا تھا کہ 14 اگست مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے. عوام اگر آزاد نہیں، اور یہ آپ نے جو پبلک سم ہیں یہ پبلک سیلرز ہیں، یہ پبلک کو بیچنے والے لوگ ہیں جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. یعنی غریب آدمی، مزدور، کسان، محنت کش،
جس کے حلال کمانے والے بھلے کم ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ لوگ ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. چند روز پہلے جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک ڈی آئی جی کی چیز ہے، تم کل ریٹائر ہو جائے، اس پہ کوئی آوارہ کتا بھونکنا پسند نہ کرے. یہ اوقات ہوتی. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نواز شریف وغیرہ، یہ جب پاؤں کے نیچے بٹیرا آ جاتا ہے، ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے. ان کے گھروں سے گزر کے آگے میرا فارم ہاؤس ہے، چھوٹا سا. جب اقتدار میں ہوتے ہیں پورے لاہور کی بنیادی پولیس انگیج کی ہوتی ہے، نخرے عوام خود ان کو کھانا شانا نہیں دیتے. اور یہ بڑے بھیانک لوگ ہیں، اور وہ بھی جیسے یہ رازق ہیں ان کے. یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے مس بہیو کیا ہے قریشی صاحب کے ساتھ، یہ کیا ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ جو اب آپ نے کہا نا کہ ادارے پبلک سروینٹ، یہ سب بھائی سیاسی غلام اس ملک میں سیاسی نہیں، غلام. اور یاد رکھنا یہ وہ غلام ہیں جنہیں 14 اگست 1947 سے پہلے پھر انصاف مل جاتا تھا. چونکہ کشمیری نہ رائی ہوں سی نہ جٹ ہوں سی، وہ اپنا نہ وہ گورا نہ کشمیری ہوتا تھا، نہ جٹ نہ بٹ نہ رانا نہ پٹی نہ فلانا. وہاں پھر کوئی صورت حال تھی، لوگ ڈرتے تھے. تو بکاؤ کھاتا ہے. آج کا میں نے ایک کالم پڑھ رہا تھا، پولیس ٹاپ ٹو ٹو کرپٹ ترین اداروں میں سے ہے. آپ کا جو ادارہ کسی بھی ملک کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، دنیا میں اس کی ریٹنگ دیکھیں گھٹیا ترین ہے. سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لیں.